السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الشورى آیت نمبر 17 سے 23 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ الذی انزل الكتاب بالحق والمیزان وما يدریک لعل الساعة قریب يستعجل بها الذین لا يؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ۔ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اور ترازو نازل کی، اور آپ کو کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی ہو۔ جو لوگ اس قیامت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور اس سے ڈرنے والے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے وہ اس سے ڈرنے والے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ برحق ہے۔ آگاہ رہو، بلا شبہ جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں یقیناً وہ دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان۔ اللہ ہی تو ہے جس نے سچائی کے ساتھ کتاب کو نازل کیا، یعنی جو کتابیں اس نے اپنے انبیاء پر نازل فرمائی ہیں وہ سب سچائی کے ساتھ نازل فرمائی ہیں۔ والمیزانہ، اور عدل و انصاف کی ترازو۔ مجاہد و قتادہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد عدل و انصاف ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحدید میں فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ البتہ تحقیق ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا ہے، اور ان پر کتابیں بھی نازل کیں، اور ترازو یعنی قواعد عدل، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف حق ہی نازل نہیں فرمایا بلکہ حق معلوم کرنے کا معیار بھی نازل فرمایا ہے، اور یہ معیار جو ہے میزان ہے۔ اللہ نے مادی میزان یا ترازو بھی اتاری جس میں اجسام تلتے ہیں، اور علمی ترازو بھی جسے عقل سلیم کہتے ہیں۔ یہ عقل سلیم سرسر نظر میں ہی معلوم کر لیتی ہے کہ حق کس طرف ہے اور باطل کس طرف، یا کسی چیز میں حق کا کتنا حصہ ہے اور باطل کا کتنا حصہ۔ اس کے علاوہ اخلاقی ترازو بھی ہے، یعنی عدل و انصاف کی ترازو، اور سب سے بڑی ترازو کتاب و سنت ہے جو خالق و مخلوق کے حقوق و فرائض کا ٹھیک ٹھیک تصفیہ کرتی ہے، جس میں بات پوری تلتی ہے اور نہ کم تلتی ہے اور نہ ہی زیادہ دیتی ہے، بلکہ پوری بات جو ہے وہ تلتی ہے۔ فرمایا وما یدریک لعل الساعة قریب، یعنی شریعت کے ترازو میں رکھ کر اپنے اعمال کا خود ہی محاسبہ کر لو، کیا معلوم کہ قیامت کی گھڑی جو ہے وہ بہت ہی قریب آ گئی ہو۔ پھر کچھ نہ ہو سکے لہذا یعنی قیامت کی گھڑی قریب آ گئی ہو اور پھر کچھ بھی نہیں ہو سکے گا، لہذا اچھے اعمال جو ہیں وہ اب یہ دنیا دار العمل ہے، اس میں ہی کرنے کی کوشش کر لو، تاکہ جب ترازو میں اعمال رکھے جائیں، نیک اعمال رکھے جائیں تو ترازو جو ہے بھاری ہو جائے۔ فرمایا یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها۔ جو لوگ عذاب آخرت اور قیامت کا مذاق اڑاتے ہیں اور بار بار پوچھتے ہیں، کفار بار بار پوچھتے تھے کہ بتاؤ نا کب آئے گی، کہ قیامت کب آئے گی، جس کا تم گھڑی گھڑی کہتے ہو کہ قیامت آئے گی، تو قیامت کب آئے گی، مذاق اڑاتے تھے اور گھڑی گھڑی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ روز آخرت اور اعمال کی باس پرس پر یقین نہیں رکھتے تھے، ان کا ایمان ہی نہیں تھا روز آخرت پر، وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ قیامت کا دن آئے گا اور حساب کتاب ہوگا، اس لیے وہ مذاق اڑاتے تھے اور گھڑی گھڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا کرتے تھے کہ بتاؤ قیامت کب آئے گی، آتی کیوں نہیں؟ اگر انہیں اس بات کا یقین ہوتا تو کبھی عذاب کے لیے جلدی نہ مچاتے، اس لیے کہ ان کا ایمان ہی نہیں تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا مشفقون منہا ویعلمون انہا الحق، اور جو لوگ روز آخرت پر اور اعمال کی جواب دہی پر یقین رکھتے ہیں، روز آخرت پر ان کا ایمان ہے اور کہتے ہیں کہ ہاں آخرت ضرور آئے گی اور ہم نے جو اچھے اور برے اعمال کیے ہیں ان کا حساب ہوگا، وہ دنیا میں اپنا محاسبہ کرتے رہتے ہیں اور اپنا محاسبہ کر کے اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور یقین نہ رکھنے والوں کو چونکہ اپنے اعمال کا محاسبے کا کچھ خوف نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ گناہوں کے کاموں پر دلیر ہوتے ہیں اور حق اور عدل اور انصاف کی راہ سے ہٹ کر اپنی سرکشی اور گمراہی میں بہت ہی آگے نکل جاتے ہیں کہ ان کو یقین ہی نہیں ہوتا، وہ اس پر ایمان ہی نہیں لائے کہ قیامت آئے گی اور ہم کو اپنے اچھے اور برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس واسطے وہ جو بھی کچھ ہوتا ہے گناہوں کے کام میں دلیر ہو جاتے ہیں اور کرتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصیب۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور وہ خوب طاقتور نہایت غالب ہے۔ جو شخص بھی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں، اور جو شخص دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں اور اس کے لیے آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ لطیف، لطیف کا معنی عموماً مہربان کر لیا جاتا ہے کہ اس کا معنی اردو میں کسی ایک لفظ سے ادا نہیں ہو سکتا۔ اس کے مادہ لطف کے بنیادی معنی میں دو باتیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 دقت نظر اور نمبر 2 نرمی۔ دیکھیے مقابیس اللغہ، اور لطیف کے معنی میں کبھی صرف ایک ہی بات یعنی دقت نظر یا باریک بینی یا راز یا چھوٹی چھوٹی جزئیات تک سے آگاہی کا مفہوم پایا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اس میں ہے، اور کبھی دونوں باتیں پائی جاتی ہیں، جیسے اس مقام پر دونوں چیزیں موجود ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی چھوٹی چھوٹی اور رتی تکالیف کا علم اور اس کی خبر بھی رکھتا ہے، پھر ازراہ مہربانی ان کا ازالہ بھی کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح وہ اپنے بندوں کی چھوٹی چھوٹی حاجات اور ضروریات کا خیال بھی رکھتا ہے، پھر ازراہ مہربانی ان کو پورا بھی کرتا رہتا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، یعنی اللہ تعالیٰ کا لطف تو عام ہے جو بندوں کو یکساں پہنچ رہا ہے، لیکن رزق میں معاملہ اس سے الگ ہے، وہ ہر ایک کو یکساں نہیں ملتا، برابر نہیں ملتا، بلکہ اپنی حکمت کے پیش نظر کسی کو اللہ تعالیٰ زیادہ دے دیتا ہے اور کسی کو کم، یہ اس کی مشیت پر منحصر ہے۔ البتہ ہر ایک کو دیتا ضرور ہے، جتنا رزق اس نے کسی کے مقدر میں لکھ دیا ہے کوئی بھی طاقت یا کوئی بھی ہستی اس کی مقدار کو نہیں بڑھا سکتی، اور نہ اس کا رزق کم کر سکتی ہے، نہ ہی وہ روک سکتی ہے، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین خود سب سے بڑھ کر طاقتور اور زبردست ہے۔ فرمایا من کان یرید حرث الآخرة نزد له فی حرثه ومن کان یرید حرث الدنیا نؤته منها۔ اس آیت میں دو آدمیوں کے طرز زندگی کا تقابل پیش کیا گیا ہے، جس میں سے ایک تو وہ شخص ہے جو روز آخرت پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے جو اس کا انکار کرتا ہے، اس سے منکر ہے، قیامت کے دن پر ایمان ہی اس کا نہیں ہے
اور سب کچھ اسی دنیا کو ہی وہ سمجھتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص جو کام بھی کرے گا آخرت کے لیے کرے گا اور آخرت کے مفاد کو دنیا کے مفاد پر ترجیح دے گا۔ ایسا شخص جو کچھ بھی اس دنیا کی کھیتی میں آخرت کے دن پھل کاٹنے کے لیے بوئے گا، اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی زیادہ اضافہ کر دے گا۔ جیسا کہ اس دنیا میں غلے کا ایک دانہ بیچنے سے بعض دفعہ 700 سے بھی زیادہ دانے حاصل ہو جاتے ہیں۔ یہ تو اس کی آخرت کا معاملہ تھا، اور دنیا میں جتنا رزق یا جتنی بھلائی اس کے مقدر میں ہے وہ بھی اس کو مل کے رہتی ہے اور مل کے رہے گی۔ اس کے مقابلے میں جو شخص آخرت کا، روز آخرت کا، قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے اور ایمان نہیں لاتا اور بس دنیا کا مال اور بھلائی چاہتا ہے، وہ خواہ کتنی ہی کوشش کر کے دیکھ لے، اسے اتنی ہی دنیا ملے گی جتنی اس کے مقدر میں ہے، اس سے زیادہ اس کو کبھی نہیں ملے گی۔ رہا اس کی آخرت کا معاملہ، تو اگر اس نے دنیا میں کچھ نیک کام کیے بھی ہوں گے تو ان کا اسے کچھ بدلہ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ کام اس نے اس نیت سے کیے ہی نہیں تھے کہ ان کا آخرت میں اسے کچھ بدلہ ملے، نہ ہی اس کا آخرت پر یقین تھا، آخرت پر وہ ایمان لائے تھا۔ اس واسطے آگے ارشاد ربانی ہے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، اس کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا اور کچھ بھی اس کے لیے حصہ نہیں ہوگا۔ آگے ارشاد ربانی ہے أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ۔ کیا ان کے لیے اللہ کے سوا شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے وہ دین مقرر کیا ہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا؟ اور اگر وعدے کے دن فیصلہ کرنے کی بات نہ ہوتی تو ان کے درمیان فوراً ہی فیصلہ کر دیا جاتا، اور بلا شبہ ظالم لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ ظالموں کو دیکھیں گے وہ ان عملوں کی سزا سے ڈر رہے ہوں گے جو انہوں نے کمائے، جب کہ وہ سزا ان پر آ کر رہے گی، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، یہی تو بہت بڑا فضل ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ یہی فضل ہے جس کی اللہ اپنے ان بندوں کو بشارت دیتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں تم سے اس تبلیغ رسالت پر کسی صلے کا سوال نہیں کرتا مگر قرابت داری کی محبت ضرور چاہتا ہوں، اور جو شخص کوئی نیکی کماتا ہے تو ہم اس کے لیے اس میں بھلائی بڑھا دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے وہ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کیا جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جس دین کو مستحکم مقرر کیا ہے وہ اس کی پیروی نہیں کرتے، بلکہ حلال و حرام میں وہ ان ضابطوں کی پیروی کرتے ہیں جنہیں ان کے شیاطین جن و انس نے ان کے لیے مقرر کیا ہے۔ مثلا بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام کو حرام قرار دیتے ہیں اور مردار، خون اور جوئے کو حلال سمجھتے ہیں۔ وہ اس طرح کی بہت سی ایسی ضلالتوں اور باطل جہالتوں میں مبتلا تھے جن کی وجہ سے انہوں نے اپنے دور جاہلیت میں حلال و حرام کے ضابطے، عبادت کے باطل طریقے اور کئی طرح کی فاسد باتیں ایجاد کر رکھی تھیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں نے عمرو بن لہی بن قمعہ کو دیکھا
کہ وہ اپنی انتڑیوں کو آتش دوزخ میں جہنم میں کھینچ رہا تھا۔ صحیح بخاری۔ یہ وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے سائبہ کی رسم ایجاد کی۔ یہ خزاعہ کے بادشاہوں میں سے ایک تھا۔ اس نے ان اشیاء کو پہلی دفعہ ایجاد کیا، ان چیزوں کو پہلی دفعہ ایجاد کیا، اور اسی نے قریش کو بتوں کی عبادت پر لگایا تھا۔ لعنہ اللہ وقبح۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اگر فیصل شدہ بات نہ ہوتی تو یقیناً ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ مطلب یہ کہ اگر قیامت کے روز تک مہلت دینا اللہ نے نہ لکھا ہوتا تو ان کو جلد سے جلد سزا دے دی جاتی۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے، جو جہنم میں ان کے لیے شدید ترین درد کا باعث ہوگا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، آپ دیکھیں گے کہ ظالم اپنے اعمال کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے، یعنی میدان محشر میں۔ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ ان پر واقع ہو کر رہے گا، یعنی جس عذاب سے یہ ڈرتے تھے وہ لا محالہ ان پر آن پڑے گا، اور روز قیامت ان کا یہی حال ہوگا کہ یہ شدید ڈر اور خوف میں مبتلا ہوں گے۔ فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ بہشت کے باغوں میں ہوں گے، جنت کے باغوں میں ہوں گے، ان کے رب کے پاس ان کے لیے وہ کچھ ہے جو وہ چاہیں گے۔ تو مشرکین کو ان سے کیا نسبت جو میدان حشر میں ذلت و رسوائی اور اپنے ظلم کے باعث خوف میں مبتلا ہوں گے، ان میں اور ان میں کیا نسبت جو بہشت کے باغوں میں ہوں گے، جہاں ان کے لیے ان کی پسند کے مطابق کھانے پینے اور پہننے کی چیزیں میسر ہوں گی، عالی شان محلات ہوں گے، خوشنما مناظر ہوں گے، حسین و جمیل حوریں ہوں گی، اور لذت و عیش کے ایسے سامان ہوں گے جنہیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، اللہ اکبر، کسی کان نے نہیں سنا، اور کسی انسان کے دل میں اس کا تصور تک نہیں آیا۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے ذالک هو الفضل الکبیر، یہی بڑا فضل ہے، یعنی یہی ہے عظیم کامیابی اور کامل و اکمل و مکمل بے پایاں نعمتیں جو جنت میں ان کو ملیں گی۔ آگے ارشاد ربانی ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن اور اعمال صالحہ بجا لانے والے بندوں کے لیے بہشت کے باغات کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہی تو وہ انعام ہے جس کی اللہ اپنے بندوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے، اور یہ انعام انہیں یقیناً حاصل ہو کر رہے گا، اس لیے کہ اس کی اللہ تعالیٰ نے انہیں بشارت دی ہے الا المودۃ فی القربى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہہ دیجئے کہ میں اس کا تم سے صلہ نہیں مانگ رہا مگر تم کو قرابت کی وجہ سے محبت تو چاہیے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کفار قریش کے ان مشرکین سے یہ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو پہنچانے اور تم سے ہمدردی اور خیر خواہی کرنے پر میں تم سے یہ سوال نہیں کرتا کہ مجھ کو کچھ مال دو، میری مزدوری دو، یہ دعوت کا کام کرنا اور یہ توحید پھیلانا، یہ تبلیغ کرنا، اس کے بدلے میں تم سے کوئی عوض کوئی بدلہ نہیں مانگ رہا، مال نہیں مانگ رہا، بلکہ میں تو تم سے صرف یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ اپنے شر کو تم مجھ سے دور کر لو، اپنے شر کو تم مجھ سے روک لو اور مجھ کو چھوڑ دو کہ میں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دوں۔ اگر تم میری مدد نہیں کر سکتے تو مجھے ایذا بھی مت دو، کیونکہ میرے اور تمہارے درمیان آخر قرابت داری تو ہے نا، تو اسی کا لحاظ رکھ لو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ کے اس قول الا المودۃ فی القربى کے بارے میں پوچھا گیا تو سعید بن جبیر نے کہا کہ اس سے مراد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت ہے۔ اس پر حضرت ابن عباس نے ان سے فرمایا تم نے جواب دینے میں بہت جلدی کر دی ہے، بلا شبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قریش کی ہر شاخ کے ساتھ قرابت تھی، اس لیے حکم ہوا کہ آپ ان سے یہ فرما دیں
کہ الا ان تصلوا ما بینی و بینکم من القرابہ، اور نہیں تو تم میرے اور اپنے درمیان رشتہ داری کی وجہ سے صلہ رحمی کا ثبوت دے دو. یعنی مجھ کو اذیت دینا اور مجھ کو تکلیف دینا اور مجھ پر طنز کی باتیں کرنا، میرا مذاق اڑانا چھوڑ دو، مجھے دین کی خدمت کرنے دو. جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے اور رسالت دی ہے، مجھے وہ کام کرنے دو. اگر میری مدد نہیں کر سکتے تو مجھ کو تکلیف اور ایذا بھی مت دو. اگر اور کچھ تم کو خیال نہیں ہے تو میری صلہ رحمی میرے ساتھ کرو، قرابت داری کا ہی خیال کر لو کہ رشتہ دار ہیں ہم، میں تمہارا رشتہ دار ہوں. اسے صرف امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو کوئی بھی نیکی کا کام کرے گا ہم اس کے لیے اس میں حسن بڑھائیں گے. یعنی جو نیک عمل کرے گا ہم اس کے اجر و ثواب میں اضافہ کر دیں گے. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما. سورۃ النساء. بے شک اللہ تعالیٰ کسی پر ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے 2 چند کر دیتا ہے اور اپنے پاس سے اجر عظیم بخشتا ہے. یعنی اس کو ڈبل کر دیتا ہے، اس کو بڑھا چڑھا کر اجر عطا فرماتا ہے. ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا قدردان ہے. یعنی وہ تو بہت سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور تھوڑی سی نیکیوں کو بہت زیادہ کر دیتا ہے. وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی پردہ پوشی بھی کرتا ہے، انہیں معاف کرتا ہے، نیکیوں کا کئی گنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور اپنے بندوں کے اعمال صالحہ کی قدر دانی کرتا ہے. جو بندے نیک اعمال کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، صبر کرتے ہیں، تکلیف جب آتی ہے تو تنگی آتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی بہت قدر کرتا ہے. اللہ اکبر.